علیکم ناظرین، حقیقت یا فریب چینل میں خوش آمدید۔ نائل کی بیوی ماریا ابھی تک سو رہی تھی اور وہ خود بیڈ پر لیٹا اسے بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے اپنی بیوی کو نیند سے بیدار کرنا بالکل ایسا ہی تھا جیسے ریاضی کا کوئی پیچیدہ سوال حل کرنا، لیکن یہ تو اب اس کے لیے ایک معمول بن چکا تھا۔ خود بستر سے اٹھنے اور کوئی اور کام کرنے سے پہلے یہ معمہ اسے ہر روز صبح حل کرنا ہوتا تھا۔ ہر صبح ماریا کو نیند سے بیدار کرتے ہوئے وہ غصے کی وجہ سے اندر ہی اندر کھول رہا ہوتا تھا، البتہ اس کے غصے کی یہ آگ شاید ہی اس کی بیوی تک کبھی گئی ہو۔ نائل نے ماریا کے چہرے سے نظر ہٹا کر دیوار کی طرف پہلو بدلا اور بولا، ماریا، 7 بج گئے ہیں۔ ہر صبح یہ جملہ ایک طرح سے اس کی طرف سے اپنی بیوی کے لیے صبح کا پیغام ہوتا تھا۔ ماریا سے اس کی پہلی بیوی کی وفات کے بعد دوسری شادی تھی۔ ماریا اور وہ ایک ہی دفتر میں ملازمت کرتے تھے۔ ماریا سے اس نے پسند کی شادی کی تھی، اس کے باوجود وہ اپنی بیوی سے سرد مہری رکھتا تھا اور اس پر اسے کبھی ندامت بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اس سرد مہری کے اظہار کو اپنا حق سمجھے ہوئے تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا رویہ اختیار کرنے سے اس کی شخصیت میں نکھار اور اس کے روزمرہ کے معاملات میں دانشمندی دکھائی دیتی رہے گی۔ اس کو کسی طور پر پسند نہیں تھا کہ وہ اپنے دوستوں کی طرح اپنی بیوی کو خاندان سے باہر کی تقریبات میں لے کر جائے۔ اس کے دوستوں کے گھر میں جو دعوتیں ہوتی تھیں ان میں لازمی ان کی بیوی کو بھی مدعو کیا جاتا تھا، مگر نائل ہمیشہ اکیلا ہی جاتا۔ وہ جب پہلی بار ماریا سے ملا تھا اس وقت اس کی بیوی رومیسا زندہ تھی۔ ماریا نے اس وقت آفس جوائن کیا تھا۔ اسے ماریا پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ اسے دیکھ کر نائل نے سوچا کہ کاش اس نے شادی نہ کی ہوتی۔ نائل کو رومیسا کوئی خاص پسند نہ تھی۔ رومیسا سے اس نے شادی محض دولت کی خاطر کی تھی۔ اگر دولت نہ ملتی تو وہ اس کے آوارہ اور جواری بھائی کی بری شہرت کی وجہ سے اس سے کبھی شادی نہ کرتا۔ نائل کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس کی ماریا سے اتنی جلدی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ رومیسا کی ناگہانی موت نے اسے ماریا سے شادی کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ ماریا کو پانا نائل کا خواب تھا۔ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ نائل تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا بستر پر نہایت خاموشی سے ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھی اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ تم کب تک ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی رہو گی؟ جا کر محب کو دیکھو، وہ اپنے کمرے میں ناشتے کا منتظر ہوگا۔ نائل کا جملہ سنتے ہی ماریا کوئی جواب دیے بغیر جلدی سے اٹھی اور بیٹے کے کمرے میں چلی گئی۔ نائل نے وال کلاک پر ایک نظر ڈالی اور اچھل کر بستر سے نیچے اتر آیا۔ بستر کے پاس کھڑے ہو کر اس نے لمبے لمبے سانس لیے، بازو پھیلا کر ایک بھرپور جمائی لی۔ اسے اپنا سر وزنی لگنے لگا تھا۔ یہ سب اعصابی تناؤ اور ذہنی کھنچاؤ کا نتیجہ تھا۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر کا جملہ گونجا۔ نائل نے سلیپر پہنے اور وہ بھی الٹے، پھر انہیں درست پہننے کے بعد واش روم میں چلا گیا۔ آفس کے لیے تیار ہونے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو ماریا ناشتہ لگا چکی تھی۔ میں آپ کے لیے کافی بناتی ہوں، ماریا نے نائل کی طرف قدرے شوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیلو محب، تمہارا رزلٹ آ گیا؟ نائل نے محب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ محب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ماریا نائل کی خالی پیالی میں کافی ڈیل رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے کہا، محب کی پروگریس رپورٹ اچھی نہیں تھی، میں نے رپورٹ پر خود سائن کر دیے، آئندہ محنت کرے گا تو اچھے نمبروں سے پاس ہوگا۔ نائل نے غضبناک نظروں سے ماریا کو دیکھا۔ یہ تمہاری ڈھیل ہی کا نتیجہ ہے جو یہ دن بدن پڑھائی میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہر وقت کمپیوٹر کے آگے بیٹھا رہتا ہے یا کھیل کود میں مصروف رہتا ہے۔ میرے یہاں سے جانے کے بعد یہ تو بالکل آزاد ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، 1 ہی مہینے کی تو بات ہے۔ آپ نے کہا تھا آپ کراچی پہنچتے ہی ہمیں وہاں بلوا لیں گے۔ ماریا دھیمے لہجے میں بولی۔ گھر ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑی مشکل سے میں نے اپنا ٹرانسفر کروایا ہے۔ اب میرا شہر میں رہنے کو بالکل دل نہیں چاہتا، عجیب وحشت کا شکار رہنے لگا ہوں۔ دن بدن آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہم لوگ یہاں ملتان میں اچھے خاصے سیٹ ہیں، آپ کو کراچی جانے کی آخر کیوں سوچ رہی ہے؟ میری مرضی، میرا جہاں دل چاہے گا میں رہوں گا۔ محب، آئندہ پڑھائی کے حوالے سے میں تمہاری کوئی شکایت نہ سنوں۔
نائل نے محب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، ایسا ہی ہوگا۔ محب یہ کہہ کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا، تم نے میرے سامان کی پیکنگ کرنا شروع کی یا ابھی تک گھر کے فضول کاموں میں خود کو مصروف کیا ہوا ہے؟ نائل دوبارہ ماریا سے مخاطب ہوا۔ آپ کی پیکنگ میں نے کافی حد تک کر لی ہے، ابھی تو آپ کے روانہ ہونے میں 5 روز باقی ہیں۔ ہاں مگر تمہیں اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نائل ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ ماریا کو خدا حافظ کہہ کر آفس روانہ ہو گیا۔ کچن میں مصروف ماریا سوچ رہی تھی کہ نائل کو آخر کیا ہو گیا ہے، خواہ مخواہ اپنا ٹرانسفر کراچی کر لیا۔ نائل پچھلے 2 دن سے کراچی میں اپنے دوست روحان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ روحان کا 120 گز کا مکان تھا جس کی اوپری منزل میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ روحان نے اس کمرے میں نائل کو ٹھہرایا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ نائل بستر پر بیٹھا سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ اس نے نصف سے بھی کم جلا ہوا سگریٹ ایشٹرے میں مسل دیا۔ سرہانے رکھے موبائل پر اس نے نگاہ دوڑائی۔ نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ نائل نے بستر پر دوبارہ لیٹ کر کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کی، لیکن جلتی ہوئی آنکھیں الفاظ کو پہچاننے سے قاصر تھیں۔ کوشش کے باوجود جب عبارت کا مفہوم اس کی سمجھ میں نہ آیا تو تنگ آ کر اس نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ 5 بجے اس کی آنکھ لگ گئی۔ 15 منٹ بعد ہی وہ ایک جھٹکے سے بیدار ہو گیا۔ ایک بھیانک خواب اس کا مسلسل پیچھا کر رہا تھا۔ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ آج آفس نہیں جائے گا بلکہ ماہر نفسیات سے مل کر اپنے مسئلے کو ڈسکس کرے گا۔ 7:30 بجے روحان اس کے کمرے میں آیا تو وہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ میں ناشتے کے لیے بلانے آیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر تو یوں لگ رہا ہے جیسے تم ساری رات سوئی ہی نہیں ہو۔ روحان نے نائل کو بغور دیکھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا کروں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سونے کی بہت کوشش کی، ٹیبلٹ بھی کھائی۔ ہاں، جگہ کی تبدیلی سے ایسا ہو جاتا ہے۔ 1-2 دن تم یہاں رہو گے تو سیٹ ہو جاؤ گے۔ میری کوشش یہی ہے کہ میں جلد سے جلد یہاں کرائے کا مکان ڈھونڈ کر اپنی فیملی کو بلوا لوں۔ آج میرا آفس جانے کا موڈ نہیں۔ کیوں؟ کیا کہیں اور جانے کا پروگرام ہے؟ ہاں، مجھے کسی سے ملنے جانا ہے۔ فی الحال میں ناشتے کے بعد تھوڑی دیر سونا چاہوں گا۔ نائل نے دانستہ روحان سے ڈاکٹر سے ملاقات کا ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا کہ کہیں وہ اسے نفسیاتی نہ سمجھ بیٹھے۔ چلو نیچے چل کر ناشتہ کرتے ہیں، روحان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نائل بیڈ سے اتر کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ دروازے پر لگی ہوئی نیم پلیٹ ڈاکٹر عمار حسن کے موجود ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ کیا آپ نے ملاقات کے لیے وقت لے رکھا ہے؟ کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے پوچھا۔ وہ بڑے غور سے نائل کو دیکھ رہی تھی۔ نائل کو اس کی یہ بات ناگوار گزر رہی تھی۔ جی، میں نے اپائنٹمنٹ لے لیا تھا۔ نائل نے جیب سے ایک پرچی نکال کر اسے دکھائی۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں، میں نمبر آنے پر آپ کو اندر بھجواتی ہوں۔ نائل نے کاؤنٹر کے سامنے موجود کرسیوں پر نگاہ دوڑائی اور ایک کرسی پر بیٹھ کر سامنے رکھی میز سے اپنے لیے میگزین منتخب کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹر عمار کے کمرے میں موجود تھا۔ ڈاکٹر عمار حسن فربا جسم اور پھولے ہوئے چہرے کے مالک تھے۔ جی فرمائیں، آپ کو کیا شکایت ہے؟ ڈاکٹر عمار حسن نے نائل کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ کم خوابی کا شکار ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، مہینوں ہو گئے، میں اچھی اور پرسکون نیند کو ترس گیا ہوں۔ ڈاکٹر عمار حسن کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بہت سے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ ہفتوں سے نیند نہیں آ رہی، جبکہ حقیقتاً ایسا درست نہیں ہوتا۔ کم یا زیادہ انہیں نیند تو ضرور آتی ہے، البتہ محسوس یہی کرتے ہیں کہ بالکل نہیں سوئے۔ اس طرح تو کبھی کبھی میری آنکھ بھی لگ جاتی ہے، صرف 15 منٹ کے لیے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ بھی سویا ہوں۔ جب بھی سوتا ہوں کوئی بھیانک خواب میری نیند اڑا دیتا ہے۔ زیادہ تر میں 2 ہی خواب دیکھتا ہوں۔ ایک خواب میں خود کو ہر طرف سے آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا، دوسرے میں کوئی شخص میرا تعاقب میں ہوتا ہے جو مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہوں۔ آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو خواب میں آپ پر حملہ کرنے کے لیے تعاقب کر رہا ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ شخص میری پہلی بیوی کا بھائی ہے۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، علاج کے لیے آپ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ میں نائل فاروقی، عمر 36 سال ہے، ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ میں نے 2 شادیاں کی۔ میری پہلی بیوی رمیسہ کی وفات کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ اس کی موت کے فوراً بعد میں نے دوسری شادی کر لی تھی۔
دوسری بیوی سے میرا ایک بیٹا ہے جس کی عمر تقریباً 7 سال ہے۔ آپ کی پہلی بیوی جوانی میں مر گئی، ان کی موت کی وجہ؟ ڈاکٹر مان نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ ایک حادثہ، نائل نے قدری آہستگی سے کہا۔ کیسا حادثہ؟ کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ نائل کے لہجے میں ڈاکٹر کا سوال سن کر ناگواری آ گئی۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس سے مجھے آپ کا کیس حل کرنے میں مدد ملے۔ نائل نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولا، وہ آگ میں جل کر مر گئی تھی۔ نائل نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور خوابیدہ لہجے میں کہنے لگا، ڈاکٹر، آپ کے سوال نے مجھے ماضی میں دھکیل دیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ آدھی رات کے وقت وہ حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے رمیسا کی موت واقع ہوئی۔